بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 بچے عطا فرمائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن پاک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آپ کی بعثت سے پہلے قاسم، رقیہ، زینب، ام کلثوم اور بعثت کے بعد عبداللہ اور فاطمہ پیدا ہوئیں۔ دونوں صاحبزادے چھوٹی عمر میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں صاحبزادیوں میں سے سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ آپ کی ولادت مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے 5 برس بعد ہوئی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 برس تھی۔ اعلان نبوت کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر تقریباً 10 برس تھی۔ اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ مشرف با اسلام ہوئی تھیں، اور ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی بھی اسلام میں داخل ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام کا ابتدائی دور بھی پایا، اور جب ہجرت کا دور آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہجرت بھی کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بڑی محبت تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گزارش پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ حضرت ابو العاص بن ربی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حقیقی بہن خالہ بنت خیلد کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ ابو العاص کی خالہ ہیں۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعب ابی طالب کے واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر محصورین کی بھرپور مدد کی۔ اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ابو العاص نے ہماری دامادی کی بہترین رعایت کی ہے اور اس کا حق ادا کیا ہے۔ حضرت ابو العاص جنگ بدر میں قیدی ہوئے اور بعد میں رہائی ملی تو واپس مکہ پہنچے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی اجازت دی۔ آپ ہجرت فرما کر جا رہی تھیں کہ مکے والوں نے آپ کو وادی ذی طویٰ کے پاس زخمی کر دیا۔ چند دنوں بعد آپ اپنے دیور کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچیں، اور پھر ان کے ساتھ آپ مدینہ شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں فرمایا، میری بیٹیوں میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا افضل ہیں، جو میری وجہ سے مصیبت زدہ ہوئیں اور انہیں اذیت دی گئی۔ ابو العاص بن ربی جب تک اسلام نہیں لائے تھے مکہ میں مقیم رہے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے والد محترم کے ہاں مدینہ میں مقیم رہیں۔ بعد میں شام کی طرف ایک تجارتی قافلے کے ساتھ گئے۔ واپسی پر مسلمانوں نے قافلے والوں کو گرفتار کر لیا، مگر ابو العاص ان سے پہلے ہی بھاگ کر مدینہ میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پناہ لے چکے تھے، اور یوں ان کو اپنے سارے مال کے ساتھ مکہ واپس بھیج دیا گیا۔ وہاں جا کر تمام لوگوں کا مال واپس کیا، اور قریش مکہ کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کیا، اور پھر مکہ سے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نکاح اول پر ہی ابو العاص بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف واپس کر دیا۔ سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حضرت ابو العاص بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ ایک بیٹا صغر سنی میں ہی فوت ہو گیا، دوسرے بیٹے کا نام علی، اور ایک بیٹی امامہ بنت ابو العاص تھی۔ علی بن ربی کے بارے میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ بلوغت کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال فرمایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے انتقال سے قبل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی تھی کہ اگر میرے بعد شادی کریں تو میری بہن زینب کی بیٹی امامہ سے نکاح کرنا، وہ میری اولاد کے حق میں میری قائم مقام ہوگی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی وصیت کے مطابق 12 ہجری میں امامہ بنت ابی العاص کے ساتھ نکاح کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال 8 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غسل کا انتظام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہوا، اور ان کو غسل دینے والی ام المؤمنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور ایک صالح خاتون ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔
حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے کفن کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند بھی عنایت فرمایا اور اس جنازے میں مسلمان عورتیں بھی شامل ہوئیں۔ خاص کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بڑی بہن کے جنازے میں شرکت کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا فرمائی۔ ہجرت کے دوران آپ کو جو زخم آئے تھے پہلے وہ مندمل ہو گئے تھے، بعد میں پھر دوبارہ تر و تازہ ہو گئے اور اسی کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی اور اہل اسلام نے انہیں شہیدہ کا لقب دیا۔ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے 3 برس بعد پیدا ہوئیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 33 برس تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنی والدہ محترمہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے دونوں لڑکوں عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ کر دیا اور رخصتی نہیں ہوئی۔ بعد میں جب ان کی دشمنی بڑھی اور ابو لہب کی مذمت میں قرآن کی آیات نازل ہوئیں تو ابو لہب کے کہنے پر عتبہ اور عتیبہ نے حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکہ میں کر دیا اور ساتھ ہی رخصتی بھی کر دی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ واقعہ نبوت کے 5ویں سال پیش آیا۔ حبشہ سے واپسی پر جب مکہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت فرما چکے تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ مدینہ کی طرف دوسری ہجرت فرمائی۔ حضرت رقیہ کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بیٹا ہوا جن کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ ان کی پیدائش حبشہ میں ہجرت کے دوران ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اپنے بیٹے عبداللہ کی نسبت سے تھی۔ اہل سیر لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ تقریباً 6 برس کے تھے کہ ان کی آنکھ میں ایک مرغ نے ٹھونگ لگا کر زخم کر دیا، بعد میں اسی وجہ سے وہ انتقال فرما گئے۔ حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر میں اتر کر ان کو دفن کیا۔ مدینہ طیبہ میں 2 ہجری میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خسرے کی بیماری میں مبتلا ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ٹھہرے اور بعد میں غزوہ بدر میں شامل ہونے والوں کے برابر حصہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد 2 ہجری میں ہی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی بیماری کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں انتقال فرما گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے غزوہ بدر کی واپسی پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر جا کر دعا فرمائی اور اپنی بہن کے غم میں قبر کے پاس جا کر رونے لگیں تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور صبر کی تلقین کی۔ سیدہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑی ہیں۔ آپ کا اسم گرامی ام کلثوم ہے اور اسی کنیت کے ساتھ مشہور ہیں۔ آپ کی ولادت بھی بعثت نبوت سے پہلے کی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ والدہ محترمہ کے ساتھ ایمان لائیں، ہجرت تک مکہ میں قیام فرمایا۔ آپ کا پہلا نکاح عتیبہ بن ابو لہب سے ہوا، بعد میں ابو لہب کے کہنے پر عتیبہ نے طلاق دے دی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل و عیال تاحال مکہ میں مقیم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے بھیجا تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو ساتھ لے کر مدینہ پہنچے۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دوسرا نکاح با امر خدا ربیع الاول 3 ہجری کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اور جمادی الاخر 3 ہجری کو آپ کی رخصتی ہوئی۔ نکاح ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ حکم خداوندی سے ہوا۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حق مہر بھی وہی تھا جو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا۔
اور یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کا لقب ملا۔ حضرت ام کلثوم کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی اولاد پاک نہیں ہوئی۔ آپ کا انتقال ماہ شعبان 9 ہجری میں ہوا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، اسماء بنت امیس اور ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا اور کفن بھی انہوں نے ہی پہنایا۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ خادم نبی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو مبارک جاری تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سن ولادت میں مورخین کا شدید اختلاف ہے، لیکن صحیح تر قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 41 سال تھی جب آپ کی ولادت ہوئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں اور آپ کے القاب زہرا اور بطول ہیں۔ یہ چاروں صاحبزادیاں آپس میں حقیقی بہنیں ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے والد شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ تھیں۔ مدینہ منورہ میں اقامت پذیر ہونے کے بعد 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رمضان المبارک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ چند ماہ بعد ذوالحجہ 2 ہجری میں رخصتی ہوئی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 15 سال اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 21 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خصوصاً محبت رکھنے کی تاکید فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور وصیت فرمایا کہ اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری وجہ سے میرے غم میں اپنے چہرے کو نہ چھیلنا اور اپنے بالوں کو پریشان نہ کرنا اور واویلا نہ کرنا اور مجھ پر نوحہ اور بین نہ کرنا اور نہ ہی نوحہ کرنے والیوں کو بلانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اکابر بنی ہاشم سمیت جمہور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتفاق سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پنجگانہ کی امامت فرماتے اور مدینہ کے تمام صحابہ کرام بنی ہاشم سمیت آپ کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح جمعہ و دیگر اجتماعات اور تنازعات کے فیصلے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرمایا کرتے تھے۔ انہی ایام میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مال فئی کے متعلق مسئلہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا کہ باغ فدق ہمیں میراث میں ملنا چاہیے۔ اس کے جواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی طرف توجہ دلائی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: ہماری کوئی مالی وراثت نہیں ہوتی، جو کچھ چھوڑ کر ہم رخصت ہوتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا واپس تشریف لے گئیں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدق کا غلہ لے کر جس قدر اہل بیت نبوی کی ضرورت کو کافی ہوتا ان کی طرف بھجوایا کرتے تھے اور باقی آمدن کو ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ پھر حضرت عثمان اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت مغموم رہتی تھیں۔ جب آپ بیمار ہوئیں تو حضرت اسماء بنت امیس زوجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی تیمارداری کے لیے تشریف لاتی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہوئیں اور چند روز بیمار رہنے کے بعد 3 رمضان المبارک 11 ہجری بروز منگل کی رات انتقال فرما گئیں۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 28 یا 29 سال تھی۔ اہل اسلام کے لیے یہ ایک عظیم حادثہ تھا۔ تمام اہل مدینہ اس صدمے سے متاثر تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غسل حضرت اسماء بنت امیس زوجہ ابو بکر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غسل اور تجہیز و تکفین کے مراحل کے بعد نماز جنازہ کا مرحلہ درپیش ہوا۔
حضرت ابو بکر و عمر فاروق اس موقع پر موجود تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آگے بڑھیں اور جنازہ پڑھائیں۔ جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جناب کی موجودگی میں جنازہ کے لیے پیش قدمی نہیں کر سکتا۔ نماز جنازہ پڑھانا آپ کا حق ہے، آپ تشریف لائیں اور جنازہ پڑھائیں۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ 4 تکبیر کے ساتھ پڑھایا۔ باقی تمام حضرات نے ان کی اقتداء میں نماز جنازہ ادا کی۔ دفن کے لیے قبر میں حضرت علی، حضرت عباس، فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد پاک میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت رقیہ بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اور حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح سیدنا عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 17 ہجری میں ہوا۔